معزز اراکین گروپ، السلام علیکم۔ آج ہفتہ 16 جولائی ہے۔ سید قمر عرض کر رہا ہوں۔ آج سے ٹھیک 2 ماہ پہلے 16 مئی کو سی ای او سیف الرحمان صاحب کے ساتھ اسلام آباد میرٹ ہوٹل میں میری میٹنگ ہوئی تھی۔ کچھ دوسرے ممبرز بھی میرے ساتھ تھے۔ کمیٹی کی صورت میں ہم نے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں باہمی سیف الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو میں چند چیزیں طے پائی گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ مسائل کا حل کسی نہ کسی صورت میں لازمی نکالا جائے گا، تاکہ لوگوں میں جو یہ پینک سچویشن ہے یہ ختم ہو سکے۔ الحمدللہ سیف الرحمان صاحب نے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہر بات کو تسلیم کیا، اور پھر راجہ ریاض صاحب کے ذمے یہ ٹاسک تھا کہ انہوں نے اس کا کوئی باضابطہ حل نکالنا تھا۔ سو انہوں نے کوشش کی، اور موجودہ حالات کے تحت اگر سارے سیناریو کو دیکھا جائے، نیب کے کیسز کو بھی مد نظر رکھا جائے، اداروں کی پرفارمنس کو بھی مد نظر رکھا جائے، تو جو راجہ ریاض صاحب نے حل نکالا کہ کسی بھی نئی کمپنی میں بی فار یو کے ممبرز کو مرج کر دیا جائے، اور وہ کمپنی بی فار یو کے ممبرز کی لائبلٹی اٹھا لے اور انہیں ایکوموڈیٹ کرنا شروع کر دے۔ گو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے عملی طور پر، یہ بہت مشکل ٹاسک تھا، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد شکر کرتا ہوں راجہ ریاض صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل ٹاسک کو نبھایا۔ سیکیور ری این ایکس کی صورت میں کمپنی سامنے آئی، اور اس کے بعد ویریفیکیشن کا عمل شروع ہوا، اور اب یہ مسئلہ تقریباً اینڈ پر ہے۔ 30 اگست تک یہ سارا سسٹم جو ہے آپ کے لیے بالکل پروفٹ دینے کی پوزیشن میں ہوگا، اس لیے کہ 30 جولائی تک آپ لوگوں کی ویریفیکیشنز کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور 1 اگست سے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا پروفٹ آپ کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو جائے گا۔ 1 منتھ میں آپ کا پروفٹ جمع ہوگا، اور سپٹمبر میں آپ اس کو انشاءاللہ تعالی وڈرا کر سکیں گے۔ تو موجودہ سیناریو میں اس کے علاوہ حل کسی کے پاس کوئی نہیں تھا۔ کل زاہد بھائی نے ایک ٹیکسٹ میسج کیا تھا، مجھے بہت زیادہ پسند آیا، ایک بچے کی پینٹنگ کے حوالے سے۔ آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ غلطیاں نکالنے کا کہا جائے تو بے شمار لوگ غلطیاں نکال دیتے ہیں، لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ غلطی درست کرو، تو ایک بندہ بھی، سنگل بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو غلطی کو درست کر سکے۔ اسی وجہ سے ہر بندہ راجہ ریاض نہیں ہے، ہر بندہ سیف الرحمان نہیں ہے۔ یہ انہی لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے کہ آج آپ کے سامنے سیکیور ری این ایکس موجود ہے۔ پچھلے چند دنوں سے میں نے گروپس میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو مخلص ہو کر اس وقت لوگوں کے مسئلے کا حل نکال رہے ہیں، ان کے ہی دماغ کو خراب کیا جائے۔ میں یہ پچھلے چند دن سے نوٹ کر رہا ہوں، لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تمام گروپ ممبرز بھی پوائنٹ آؤٹ کریں، اور ایسے لوگوں کو ہر گروپ کے ایڈمنز اپنے گروپ سے کک آؤٹ کریں۔ جب مسئلے کا حل نہیں تھا، ہم سب ہی شور مچانے والوں میں شامل تھے، لیکن نیتوں کا حال کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کچھ کی نیت صرف شور مچانے کی تھی، اور کچھ کی نیت یہ تھی کہ اس شور کے نتیجے میں کوئی حل سامنے آئے، لہٰذا وہ بعد از میٹنگ حل سامنے آ چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی قسم کے شور شرابے کی، کسی بھی قسم کے ڈرامے کی گروپوں میں ضرورت نہیں ہے۔ میجورٹی از پاور، ایوری بڈی نوز۔ 95% میجورٹی جو ہے وہ سیکیور ری این ایکس میں پلان بی میں جانے کے لیے تیار ہے۔
یہ ڈیلی پروگریس ہے. باقی رہ گئے 5%، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سینسیبل نہیں ہیں، جن کو اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے، جو کسی کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں، جو کسی شرپسند کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اپنے اپنے گروپوں سے کک آؤٹ کریں. ان کی ضرورت نہیں ہے، ایک گندی مچھلی سارا تالاب گندا کرتی ہے، لہٰذا ان کی گروپوں میں ضرورت ہی نہیں ہے رکھنے کی. اور میں بطور ایڈمن جس گروپ میں موجود ہوں، ہر جگہ میں نے کھلی آفر دی ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے یا ذہنوں میں کوئی تردد ہے، کوئی ابہام ہے، تو برائے مہربانی مجھ سے پوچھیں. اگر میرے پاس جواب ہوگا میں خود آپ کو آگاہ کروں گا، اگر میرے پاس جواب نہیں ہوگا راجہ صاحب سے کانٹیکٹ کروں گا. اس کے باوجود ابھی عظمت صاحب کو میں نے ریموو کیا، اپنی وائس بھی میں نے ان کے ان باکس سے اسی گروپ میں ابھی ڈالی ہے 30 جون کی، کہ میں نے انہیں آفر دی کہ مجھ سے سمجھیں اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور آج 16 دن بعد گروپ میں بیٹھ کے یہ اس قسم کی نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ہر بندے کی نظر صرف اپنے مسئلے پر ہے، اور ہماری نظر تمام لوگوں کے مسئلے پر ہے. اس حقیقت کو جو جتنا جلدی سمجھ جائے گا وہ اس کے لیے اچھا ہے. رات آپ نے راجہ صاحب کا ایک چینل پر ویڈیو پیغام دیکھا ہوگا. آپ لوگوں نے اتنا فیڈ اپ کر دیا ہے ایک بندے کو، آپ لوگ اسے باپ کا ملازم سمجھ بیٹھے ہیں. سوری ٹو سے، میں اپنی گفتگو میں کوئی بھی اس قسم کا ورڈ استعمال نہیں کرتا ہوں. آئی ایم فیلنگ شیم. آپ لوگوں نے اس حد تک ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ تمام گروپوں کو لیفٹ کرنے پر تیار ہو گئے ہیں. وہ بندہ کہ جو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے آپ لوگوں کی فکر میں گھل رہا ہے، رات رات بھر جاگ کے لوگوں کی کنورسیشن کا جواب دے رہا ہے، اس کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے. اور آپ لوگ ہیں کہ آپ کے سوالات ہی ختم نہیں ہوتے ہیں، اور سوالات بھی وہی بے تکے کہ جن کا جواب وہ سینکڑوں دفعہ خود بھی دے چکے ہیں، ملک نوید صاحب دے چکے ہیں، میں دے چکا ہوں. اس کے باوجود آپ لوگ اس قسم کی نان سینس کا مظاہرہ کرتے ہیں. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اگر راجہ صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ بالکل درست کر رہے ہیں، ان کو ایسے گروپوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن میں نے کل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب کی ہی خاطر پھر راجہ صاحب سے رابطہ قائم کیا، راجہ صاحب سے بات کی کہ خدا را ایسا نہ کریں. لیکن جب ان کی بات میں نے سنی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا ڈیسیجن بالکل درست ہے. اس لیے کہ شرم نام کی چیز بعض لوگوں میں سرے سے ہے ہی نہیں. کتنی تنخواہ دے رہے ہیں آپ لوگ راجہ صاحب کو؟ یا کسی نے راجہ صاحب کے گھر پہ کچھ بھجوایا ہو تو بتائیں، کوئی اجرت دی ہو خدمت کی تو بتائیں مجھے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ لوگوں کے دکھ کا، آپ کے درد کا، آپ کی پریشانی کا احساس کرتے ہوئے ایک شخص شبانہ روز محنت کر رہا ہے، دوسری کمپنی سے مذاکرات کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ کو اپنے انویسٹمنٹ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. عجیب سی بات ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں. اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کا مستقبل داؤ پر نہ لگائیں. بہت شکریہ.